أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب حج میں ہم پڑھ رہے تھے کفارے اور اس کے مسائل ہم نے کل شروع کیے تھے، جس میں 6 مسئلے تھے، 3 مسئلے ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ صحیح ہے، پھر سے ایک بار ریوائز کر دیتے ہیں ہم مسائل کو۔ المحرم فی الحل، کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو لیکن حل میں ہو، یعنی حرم کے باہر، یجب علیہ الفداء، تو اس پر واجب ہے کفارہ۔ والمحل فی الحرم، اور جو حرم کے اندر ہو لیکن حالت حل میں ہو، احرام میں نہ ہو، تو اس پر فدا نہیں ہے، اس پر کفارہ کیا ہوگا، بلکہ اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وَيَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، اور اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور حرم میں ہو تو یجتمعان، اس پر 2 کفارے جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ما لم یبلغ بدنا، جب تک کہ کفارے کی قیمت بدنے تک نہ پہنچے، فلا یتضاعف، تو پھر ڈبل نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، القاتل یضمن الصید بالقتل عمدا وسهوا وجهلا، اگر کوئی قتل کرے کسی قربانی کو، شکار کو، تو اس کا وہ ضامن ہوگا، چاہے وہ قتل اس نے جان بوجھ کے کیا ہو، بھولے سے کیا ہو، نہ جانتے ہوئے کیا ہو، یعنی جس صورت میں بھی کیا ہے اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ ولو تکرر خطا، اگر غلطی کی تکرار ہو، کیا کرے گا، تکررت الکفارہ، تو پھر کفارے کی بھی تکرار ہوگی۔ وَقَدَ الْعَمْدِ، اور اسی طرح سے عمدن اگر کر رہا ہے تب بھی اس پر کیا ہوگا، ڈبل ہوگا۔ الثالثہ لو اضطر الى اکل الصید والمیتہ، کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے شکار کا کھانے کو یا مردار کھانے کو، تو شکار والا کھائے گا، اکلا یعنی شکار والا کھا لے، وہ فدا ہو، اور اس کا کفارہ دے دے، مع المکنا، جب کفارہ دینے کا امکان اس کے پاس پایا جاتا ہو، وَإِلَّا أَكَلَ الْمِيتَ، ورنہ وہ کیا کھائے گا، مردار کھائے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب آ جائیے المسألۃ الرابعہ، جو آج کا نیا درس ہے، کہہ رہے ہیں فداء الصید المملوک لصاحبہ۔ ہاں دیکھیں مولانا، ایسا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے کہ اگر آپ نے شکار کیا کسی جانور کا لیکن وہ جانور کسی کا تھا، سمجھ میں آئے گا، تو کفارہ تو آپ کو دینا ہے، تو کفارہ دیں گے کس کو، کفارہ نکال کے دیں گے کسے، مستحق کفارہ کون ہے، کہا اگر وہ جانور کسی کی ملکیت میں تھا تو جو اس جانور کا مالک تھا کفارہ اس کو دیا جائے، نہیں سمجھے، اسی لیے کہا فداء الصید المملوک، صحیح ہے، یعنی ملکیت والے جانور کا کفارہ، لصاحبہ، اس کے مالک کے لیے، وغیر المملوک، اور جو مملوک نہیں ہے یعنی جس کا کوئی مالک نہیں ہے، ایسے جانور کا شکار کیا تو اس کے کفارے کو کیا کرے گا، یتصدق بہ، اس کے کفارے کو صدقہ کرے گا، واضح۔ اب دیکھیے مولانا، اگر آپ نے حرم کے کبوتر کا شکار کر لیا تو کیا کرنا ہوگا، کہہ رہے ہو حمام الحرم، یعنی حرم کے کبوتر اگر شکار کیا ہے تو کبوتر کی قیمت آپ نکالیں گے، اور قیمت نکال کے اتنے کا وہاں کے حرم کے کبوتروں کے لیے چارہ خریدیں گے، کہہ رہے وہ حمام الحرم، اور حرم کے کبوتروں کے لیے کہ اگر شکار کرنے پر
یشتری بقیمتہ، اس کی قیمت سے خریدے گا، علی کل حمامہ لحمام الحرم، یعنی چارہ حرم کے کبوتروں کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اگر آپ نے حرم کے کبوتر مارے اس کی قیمت سے آپ کیا کریں گے؟ یہی کفارہ ہے اس کا کہ جو حرم کے باقی کبوتر بچے ہیں ان کو کیا کریں؟ چارہ فراہم کریں، لا کے دانا ڈالیں. الخامسہ، المسئلۃ الخامسہ، ما یلزمہ فی احرام الحج، کہہ رہے ہیں وہ کفارے جو حج کے احرام میں واجب ہو رہے ہیں. ما یلزمہ فی احرام الحج، وہ کفارے جو حج کے احرام میں واجب ہو رہے ہیں. ینحرہ او یذبحہ بمنا، تو وہ اس کو نحر کرے. نحر کس کو کیا جاتا ہے؟ اگر اونٹ ہے تو کیا کرے گا؟ نحر. اونٹ کے علاوہ ہے او یذبحہ، تو اس کو کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا. بے منا، کہاں کرے گا؟ مینا کے میدان میں. فی احرام الحج، جو کفارے حج کے احرام میں واجب ہوں. ینحرہ، اونٹ ہے تو نحر کرے گا، او یذبحہ، کوئی دوسرا جانور ہے تو اسے ذبح کرے گا. کہاں؟ بے مینا، کہاں؟ مینا کے میدان میں. آئے سمجھ میں؟ لیکن آج کے فقہا یہ شرط نہیں لگاتے ہیں. آج کے فقہا مثلا خود سیستانی صاحب کا مسئلہ میرے نگاہوں کے سامنے، ہم کہتے ہیں آپ وطن آ کے بھی کفارے کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی یہاں آئیے ہو، یہاں بکری کو ذبح کر دیجیے آپ. آئی سمجھ میں؟ تو شرط نہیں ہے کہ مینا میں جائیں. وَإِن كَانَ مُعْتَمِرًا، لیکن اگر آپ کا احرام کس کا ہے؟ عمرے کا ہے. وَإِن كَانَ مُعْتَمِرًا، اگر احرام عمرے کا ہے، فَبِمَكَّةَ، تو کہاں قربانی کرے گا؟ مکے میں. فی موضع المعروف بالحضورہ، اس جگہ پر جو مشہور ہے حضورہ کے نام سے، وہاں جا کے اس کو قربانی کرے. چونکہ مینا میں باقاعدہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں مختلف، وہاں جائیے، جا کے پیسہ جمع کیجئے، پرچی لیجئے اور جا کے قربانی کیجئے. لاتعداد جانور وہاں موجود رہتے ہیں. لیکن مکے میں اگر قربانی کرنی ہے تو آپ کو کہاں جانا ہوگا؟ حضورہ، اور وہاں جا کے قربانی کریں گے. المسئلہ السادسہ دیکھیے، حد الحرم برید فی برید، یہ تو ہم نے پہلے بتا چکے ہیں نا. ہاں، حرم کی حد برید اور برید میں ہے. کتنے فرسخ ہم نے کہا تھا؟ 6 ہے نا. من اصاب فیہ صیدا، اگر کوئی اس میں شکار کر لے، ان حرم میں، حدود حرم میں، ضامنہ، تو کیا کرے گا؟ ضامن ہوگا. اور اس کے بعد ایک نئی فصل ہمارے سامنے ہے، الفصل الثانی، دوسری فصل، فی بقیت المحظورات، یعنی باقی جو کفارے ہیں جن کو ترک کرنا ہے ان کے بارے میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فیہ مسائل، اس میں کچھ مسئلے ہیں مولانا علی عباس. پہلا دیکھیے، الاولا، پہلا،
کیا ہے پہلا کہ من جامع امرأتہ قبل احد الموقفین. ہاں دو وقوف ہے نا مولانا، وقوف فی عرفات اور وقوف فی مزدلفہ. اگر ان دو موقفوں سے پہلے احرام تو مکہ سے باندھ لیا حج کا اس نے، ابھی عرفات پہنچا نہیں کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کیا، یعنی فزیکل ریلیشن بنایا، قبولن او دبرن، چاہے آگے کی شرمگاہ میں یا پیچھے کی شرمگاہ میں. آمدن، آمدن سے مراد مولانا جان بوجھ کر، عالماً بالتحریم یہ جانتے ہوئے کہ جمع کرنا حالت احرام میں حرام ہے. بطل حجہ، تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وعلیہ اتمامہ والقضاء من قابل، وعلیہ اتمامہ، اور اس پر واجب ہے اس حج کو پورا کرنا. ہم مولانا حج تو باطل ہو گیا نا، عرفات میں باطل ہو گیا پتہ چلا. قبل احد الموقفین، یہ بات ہوئی نا مولانا من جامع قبل احد الموقفین، یا تو وقوف عرفات سے پہلے یا وقوف مزدلفہ سے پہلے، اور جانتا بھی تھا کہ حرام ہے اور آمدن بھی تھا، کیا ہوگا؟ بطل حجہ، اس کا حج باطل. وعلیہ اتمامہ، اس پر واجب ہے کہ اس حج کو پورا کرے. والقضاء من قابل، اور آنے والے سال میں اس کی قضا کرے. اور یہ قضا مولانا ہر حال میں ہے. آگے دیکھیے، اور صرف قضا کر لے گا کافی، کفارہ نہیں ہوگا کوئی. بدنتون، اور کیا مولانا ایک بدنا اس پر واجب ہے کفارے کے طور پر. سواء کان الحج فرضا او نفلا، چاہے وہ حج اس کا کیا ہو، واجب ہو یا مستحب ہو. اس کی کیا کرنی ہوگی، اسے قضا کرنی ہوگی. سمجھ رہے ہیں یہ بات نا؟ وعلیہا مثل ذلک، اور اس پر بھی یعنی خاتون پر بھی، اس کی بیوی پر بھی ویسے ہی کفارہ واجب ہے. یعنی اس حج کی کیا کرے گی، اگلے سال قضا کرے گی، اس والے حج کو مکمل کرے گی اور ایک بدنا دے گی. ان طاوعتہ، کب؟ جب اس نے اس کی اطاعت کی ہو اپنے شوہر کی، ہے نا. وعلیہا مثل ذلک ان طاوعتہ، اور اس پر بھی وہی چیزیں واجب ہیں اگر وہ اطاعت کرے. وعلیہما الافتراق، اور ان دونوں کو کیا کر دیا جائے گا، جدا کر دیا جائے گا. افتراق سے مراد ہے وَهُوَ أَن لَا يَنْفَرِدَا بِالْاجْتِمَاعِ، کہ کہیں بھی وہ اکیلے جمع نہ ہو. ان کو اس طرح سے رکھا جائے گا کہ وہ دونوں میاں بیوی پورے حج کے مکمل ہونے سے پہلے کہیں تنہا ایک ساتھ جمع نہ ہونے پائیں. ان حجا فی القابل، اگر وہ حج کریں اگلے سال. صحیح ہے، اگر اگلے سال حج کریں گے تو قضا تو واجب ہے، تو کیا کریں گے، ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا تاکہ کبھی بھی ایک ساتھ آنے نہ پائے. من موضع المعصیہ، اس جگہ پہ جہاں انہوں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا، الی ان یفرغا من المناسک، تب تک جدا رکھا جائے گا یہاں تک کہ مناسک سے فارغ ہو جائیں. یعنی جب تک حج کے تمام کام مکمل نہیں ہو جاتے تب تک کیا کیا جائے گا ان کو،
جدا رکھا جائے گا، میاں الگ رہیں گے، ان کی بیوی ان سے الگ رکھی جائیں گی۔ اب لیکن یہاں مسئلہ ہے وَلَوْ أَكْرَهَهَا، شوہر نے بیوی کو مجبور کیا، کیا ہے وَلَوْ أَكْرَهَهَا، اگر شوہر نے اسے مجبور کیا صح حجها، تو اس کی بیوی کا حج کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَنْهَا الْكَفَّارَةَ، اور اس کا کفارہ بھی کون ادا کرے گا؟ اس کا شوہر ادا کرے گا۔ تو ایک بدنہ اس کا اور ایک بدنہ اس کی بیوی کا، ٹھیک ہے؟ اور رہا مسئلہ کس کا؟ اگلے سال حج کون کرے گا؟ پھر اگر اس نے اپنے بیوی کو مجبور کیا تو شوہر پہ قضا واجب ہوگی، بیوی پہ قضا واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْمَوْقِفَيْنِ، ہاں مولانا یہاں دیکھیے میرے پاس صاحب، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کے بعد دونوں ایک ہوئے اور دونوں نے فزیکل ریلیشن بنایا، صح الحج، ان کا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا۔ ووجبت البدنہ، اور ان پر بدنہ واجب ہوگا۔ آیا؟ بدنہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ علی کل واحد منہما، ان دونوں پر، یعنی شوہر پر بھی اور بیوی پر بھی۔ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، طواف زیارت یاد ہے نا کب ہوتا ہے؟ یعنی 11/12 کو کنکری مار کے 12 کو جب آ جاتے ہیں مکے، اس کے بعد جو پہلا واجب ہے وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ، اس کے 2 رکعت نماز۔ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، ابھی اس سے طواف زیارت نہیں کی، اس سے پہلے جمع کر لیا، لَزِمَهُ الْبُدْنَةُ، تو اس پر کیا لازم ہے؟ بدنہ لازم ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَ، اگر بدنہ نہیں دے سکتا تو کیا دے گا؟ گائے دے گا۔ اگر اس سے بھی عاجز ہو تو کیا کرے گا؟ بکری دے گا۔ او شاتن۔ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ، دیکھیں جب تک طواف النساء نہ ہو جائے تب تک کیا ہے؟ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو، بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں ہے۔ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ، اگر کوئی جمع کرے طواف النساء سے پہلے، لَزِمَهُ بُدْنَةٌ، اس پر بھی بدنہ لازم ہے۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے فی بعض النسخ اضافہ فإن عجز عنها فبقرہ او شاة، کہیں ہے کہ اگر اس سے بھی عاجز ہو تو کیا دے گا؟ گائے یا بکری دے گا۔ انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ اس سے آگے کی گفتگو ہماری ہو۔ صحیح ہے نا؟ والحمدللہ رب العالمین۔ اس میں کوئی مشکل تو نہیں تھا؟